اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، لوگوں جنت کے اندر میرا کوئی دوست اور میرا کوئی رفیق ہے، وہ سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دو باتیں واضح کی ہیں، ایک جنت میں ساتھی ہے اور دوسرا عثمان ابن عفان ساتھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض۔ آپ کے دین کی مدد امداد، اس دین کی قوت اور اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ نیکی کے اندر پہل قدم رکھتے۔ تاریخ نے رقم کیا ہے کہ کس طرح سیدنا عثمان ابن عفان نے تاریخی طور پہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قیام اور آپ کے نظام کو سہارا دینے کے لیے مالی قوت اور مالی امداد فراہم کی۔ آج بھی آپ مسجد قباء کی طرف سفر کریں، راستے میں آپ کو بیر روما وہ کنواں ملتا ہے جس کو سیدنا عثمان ابن عفان نے خریدا تھا، اور سیدنا عثمان ابن عفان نے کس طرح مہنگے داموں 5000 درہم یا 5000 دینار دے کے اس کنویں کو خرید کر آدھا حصہ وقف کیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے اعلان کروایا تھا کہ جس دن یہودی کی باری ہو اس دن نہیں، جس دن عثمان ابن عفان کی باری ہے اس دن اتنا پانی بھر لو 2 دن کی تمہیں ضرورت پیش نہ آئے۔ میٹھا پانی، پینے کا پانی اس ایک کنویں میں دستیاب تھا، جس کا مالک اس وقت یہودی تھا، اس سے ایک حصہ خرید لیا۔ اور اس یہودی نے پھر تنگ آ کر عثمان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب مجھے دوسرے حصے کی بھی ملکیت اور اس کا معاوضہ دے کر آپ پورے کنویں کی ملکیت کو حاصل کر لیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے اس پورے کنویں کو خرید کر مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے وقف کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک جیش اسرا کی تیاری کے لیے لمبا سفر، پتھروں پہاڑوں سے گزر کر جانے کا سفر، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ، سواریاں بہت کم، افراد زیادہ ہیں، وسائل اور اسباب کم ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ مال کو جمع کرو، اسباب کو جمع کرو، افرادی قوت جمع ہو رہی ہے، اسباب اور وسائل بھی جمع ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف حصہ جات کو وصول کر کے مسجد نبوی کے اندر جمع کرنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اپنا سامان لے کے آ رہے ہیں، سیدنا عمر اپنے گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں، اپنی طرف سے مالی قوت اور مالی امداد مہیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آپ کی طرف سے ابھی اسلامی لشکر کے لیے مدد اور امداد باقی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان یوں ہی مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع اور جمع غفیر ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اس صحابہ کرام کے اس لشکر کے لیے، میں اس جیش اسرا کی تیاری کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں اور 100 گھوڑا دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ کوئی تصور تو کرے، 100 اونٹ 100 گھوڑا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے عثمان، رحمت کائنات کی نظر انتخاب سیدنا عثمان ابن عفان پر ہے۔ عثمان اللہ کی بہت رحمتیں ہیں آپ پر، اللہ کا بہت انعام ہے آپ پر، آپ کی طرف سے تو ابھی حصہ تھوڑا ہے۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور لکھیے، 200 اونٹ 100 گھوڑا اور لکھیے، 200 اونٹ اور 200 گھوڑا۔ تصور کرے کروڑوں روپے کی یہ مالیت جمع کروانے والا، بھلے وقتوں میں 1400 سال قبل یہ عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں، عثمان نہیں، ابھی آپ کی طرف سے حصہ اور بھی کم ہے۔ پھر تیسری مرتبہ، چوتھی، پانچویں مرتبہ، چھٹی، ساتویں مرتبہ، آٹھویں، نویں اور 10ویں مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ لکھیے، گھوڑے لکھ لیجئے۔ 10ویں بار اٹھ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان ابن عفان اسلامی لشکر کے قیام کے لیے، اسلامی لشکر کو روانہ کرنے کے لیے
1000 اونٹ دے گا اور 300 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ 1000 اونٹ، 300 گھوڑا میرا اسلامی لشکر کے لیے وقف ہے۔ اور پھر رحمت کائنات سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تشریف رکھیے، میں بھی گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ رحمت کائنات علیہ السلام کے یہ صحابی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان گھر پہنچتے ہیں، سونے اور چاندی کے سکے جمع کیے، اپنی جھولی، اپنے قمیض کو اٹھایا، قمیض کو پھیلا کے اپنی جھولی کے اندر سونے اور چاندی کے سکوں کو ڈالنے لگے ہیں۔ 5 کلو سونے اور چاندی کے سکے جمع کیے۔ 5 کلو سونا اور چاندی۔ تاجروں، لاہور کے خرچ کرنے والوں، تصور کیجئے، میں اور آپ اگر ہم تصور کی آنکھ سے دیکھیں، حیران، انسان حیران اور دھنگ رہ جاتا ہے۔ 5 کلو سونا اور چاندی لا کے مسجد نبوی شریف میں منبر رسول کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہیں، آپ کی جھولی کے اندر ڈال دیے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کبھی اس مال کو اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی دائیں لہراتے ہیں، بائیں لہراتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی مقام کے اوپر بیٹھ کے 27 مرتبہ یہ فرمایا، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم